حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہم پاور پر ہم بات کر رہے تھے یا توانائی ہم جسے کہیں جی، اور آپ بات کر رہے تھے کہ جو بجلی ہوتی ہے اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو توانائی. جی بالکل، توانائی نیگیٹو پازیٹیو ہوتی ہے، اور یہ توانائی ہمارے زندگی میں اثر کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو توانائی ہے وہ بھی ہماری زندگی پہ اثر انداز ہے. ہمارے خیالات اور جو پاور ہمیں میں موجود ہے وہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہے. لوگ کامیابیوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی ہوں گی کسی ایسی چیز میں جو کہ آسمان سے گریں گے اور ہم اس کو اٹھا لیں گے اور کامیابی وہی ہوں گی. اصل میں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں ڈالے ہوئی. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس بتاتے ہیں ہم، اس سے لوگ اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. اس طرح کے ہمارے جو اندر پروگرامنگز ہے، ہم خود کبھی کبھی اگر ہم خود اپنے لیے سجیشن دیتے ہیں اپنے لیے جی کہ میں توانا ہوں، مجھے اللہ نے توانائیاں دی ہوئی ہے، مجھے اللہ نے طاقتور بنائی ہوئی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، میں ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بنایا ہے، اور مجھے اس کائنات میں ایک اسپیشل انسان ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. جی اس کائنات میں پیدا کیے ہیں مجھے کسی اسپیشل کام کے لیے، مجھے وہ کام کرنا ہے. تو دیکھ لینا آپ کے لیے اسپیشل کام ضرور کہیں نہ کہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں ڈیوٹی اللہ تعالیٰ آپ کا لگایا ہوگی ہوں گے، لیکن آپ اس کو سمجھتے نہیں ہوں گے. تو توانائی کیا ہے؟ بس ایک بات میں بھی یعنی وائس میں بھی توانائی ہوتی ہے. تو ہمارے اندر جب ہم جانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں آج کل جو سائنس کے لحاظ سے جسے اے جی کہا جاتا ہے، سائنس ایک مشین ہے جس کے ذریعے ہم اپنے توانائیوں کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، مثلا بیٹا، تیٹا، ڈیلٹا اور الفا ویو ہے ہمارے اندر. پھر جن سائنسز کے لحاظ سے ہمارے اندر جن لارل توانائیاں ہے، تیت توانائیاں سے، اور اس طرح کے بہت سے ایسی توانائی ہمارے جل انرجی سینٹرز ہے جو کہ 14 انرجی سینٹر سے موجود ہے. اس انرجی سینٹرز کو ہم اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایکٹیویشن کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اس توانائی کو بڑھا سکتے ہیں ہم، اور وہ توانائی ہم محسوس بھی کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم ان توانائیوں کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں. جو مختلف لوگ ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں یا بچے ہوں یا نوجوان ہوں، اب نوجوانوں میں پھر لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تو کیا یہ توانائی جو ہے ہر ایک میں یکساں ہوتی ہے یا اس میں فرق ہوتا ہے کہ کسی میں کم توانائی ہے، کسی میں زیادہ توانائی ہے؟ جل سائنسز کے لحاظ سے اور مادی سائنس کے لحاظ سے جی انسان میں سیم توانائی ہے. اچھا، لیکن شخصیات کے حوالے سے جب ہم شخصیات کی اسٹڈی کرتے ہیں جی تو شخصیات کے حوالے سے ڈفرینس ہے، لیکن شخصیات اتھینٹک چیز نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک نہیں ہے شخصیات کو اسٹڈی کرنا. صحیح. یہ ایک ایسے مثلا شخصیت ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ شخص اچھا ہوگا، یہ شخص صحیح نہیں ہوگا، یہ شخص اچھا نہیں سوچتا ہوگا، یہ شخص صحیح سوچتے ہیں، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی تربیت اچھی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ہم شخصیات کے حوالے سے کہ شخصیات یعنی مین جو شخصیات ہے وہ شاید پچھلے پروگرامز میں ہم نے ذکر کیا کہ شخصیات کیا ہے، شخصیات کس طرح کی ہوتی ہے. جی اس کا ایک مثال ہے اس کا ایک مثال ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ سوچتا ہے
کہ واقعات کو بیان کرتا ہے، حقائق کو بیان نہیں کرتا، واقعات کو بیان کرتا ہے. وہ چاہے وہ صحیح ہو برا ہو، وہ بس واقعات میں گھومتا پھرتا ہے، کیا فلاں جگہ پہ یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر اس طرح کا ہوا تھا، پھر اس طرح کا ہوا تھا. یہ واقعات کو بیان کرتا ہے. ایک شخص ہوتے ہیں جو کہ فیوچر کو بیان کرتے ہیں، مستقبل کو بیان کرتا ہے کہ مستقبل میں یہ آنے والا ہے، ایسا ہوگا، یہ ہوگا. اور ایک شخص جو ہے پریزنٹ میں بھی ہو چاہے پاسٹ میں بھی ہو، وہ استعمال کرتا ہے پاسٹ میں، اچھا فیوچر میں، سارا کچھ فیوچر میں استعمال کرتا ہے. تو وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہ شخص کامیابی حاصل کر سکتا ہے کیونکہ فیوچر پہ اس کے ذہن ہوتے آگے بڑھنے میں. اور جو شخص ہے جو کہ سارا چیز فیوچر کا بھی پاسٹ میں وہ بیان کرتا ہے، یعنی مستقبل کا بھی ماضی میں وہ استعمال کرتا ہے، وہ شخص ناکامی کی طرف جاتا ہے. اچھا، تو یہ شخصیات ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے پریزنٹ جو شخص ہے وہ سب سے کامیاب ہوتا ہے، جو کہ آج کا دیکھتا ہے. آج مجھے یہ کام کرنا ہے اور آج کے کام کو کل کو نہیں چھوڑنا. کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا پیچھے نہیں چھوڑنا ہم نے، یعنی ٹائم گزر جاتا ہے جی، تو ہم نے پیچھے نہیں چھوڑنا ہے. اور اگنے آج پریزنٹ میں ابھی اس وقت ہم نے کرنی ہے یہ کام. وہ شخص سب سے کامیاب ترین شخص ہوتے ہیں. اس طرح کا ایک بڑا مشہور، میں نے کوئی ایک جملہ بھی کہیں پڑھا تھا جو بہت اچھا تھا کہ اگر ہم اپنے آج کو اچھا بنائیں گے جی تو ہمارا آنے والا کل بھی اچھا ہوگا. بالکل بالکل جی، اگر آج کو ہم تو یہ توانائی جو ہے ایک شخص کی جو سوچ کی توانائی ہے، اسی انہیں کو کامیاب کر دیتا ہے، وہی اسی کو ناکام کر دیتے ہیں. تو سوچ کی جو توانائی ہے، ہمارے اندر جو ریل انرجی سینٹرز ہے اس کی جو توانائی ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اور کائنات میں کیا توانائی ہے اس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، اس پہ ضرور ہمیں بحث کرنی چاہیے، اس پہ پڑھنی چاہیے، غور کرنی چاہیے. ہمارے اندر توانائی کیا ہے اس پہ ہمیں غور کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ ہم ابھی تک اپنی سوچ کے بارے میں نہیں جانتے کہ سوچ کیا ہے، ہمارے اندر کون سی توانائی ہے، کس طرح کے کام کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک طرح کے ہمارے لیے کھانے کی جیسی ضروری ہے کہ ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں اسی اتنا کی توانائی، وہی کھانا ہمارے اندر توانائی بنتے ہیں. لیکن یہ انسین توانائی جو نظر نہیں آتے ہیں، اس پہ اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ ذیل سائنسز وہی توانائی آپ کو محسوس کراتے ہیں اور آپ کے اندر اجاگر کر دیتے ہیں، آپ کو کامیابی کی طرف راغب کر دیتے ہیں، آپ کے کامیابی کا احساس دلاتے ہیں اور آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ کر دیتے ہیں، آپ کے خوف، بیجا خوف، انجانا خوف کو دور کرتے ہیں اور آپ کو زندگی کے وہ مقام دکھاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. صحیح. تو توانائی اور کائنات اور انسان، بظاہر تو ہم انسان کے بارے میں سب سے زیادہ اس ٹاپک پہ میرے خیال میں اسٹڈی کرنی چاہیے جی، کیونکہ وہ کائنات تو الگ بات ہے. ظاہر ہے اس کائنات میں ہم رہتے ہیں تو ہم کائنات سے براہ راست منسلک ہیں، کیونکہ کائنات میں ہم رہتے ہیں، جو جس چیز کے اندر رہتے ہیں وہ الگ چیز تو نہیں ہو سکتا ہے. اور سائنس کے لحاظ سے بھی ہم الگ نہیں ہیں اس جسم سے، اس کائنات سے. یہ ایک جسم ہے، ایک جان ہے، ساری چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے. لیکن کس چیز کے ذریعے؟ گوشت پوست خون اور ہڈیوں کے ذریعے نہیں. بیسیکلی جو میں نے بتایا کہ ذیل توانائی ہے، اس کے ذریعے ہم ڈائریکٹلی کائنات کے ساتھ منسلک ہیں اور ہم کانٹیکٹس ہیں ہمارے. میرے کلاس میں لوگ آتے ہیں، HMF کے کلاس میں آتے ہیں، تو ہم نے فرسٹ کلاس میں جو ہوتے 3 گھنٹے کا کلاس ہوتے ہیں. اچھا. تو 3 گھنٹے کے کلاس میں ہی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جو میگنیٹک فورسز ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ اپلائی کرتے ہیں اس وقت. اور اگلا دن جب سیشن کے لیے آتے ہیں وہ اپنا خود کہتے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں
کہ میری زندگی میں چینج ہے اور 100% چینج آ رہے ہیں اور میرے یہ کام ہے وہ بیان کرتے ہیں سارے آپ کے بات. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جیسا کہ آپ نے کہا یہ میگنیٹک فورس ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا ایچ ایم ایف جو آپ کا سبجیکٹ ہے ہیومن میگنیٹک فورس, یہ میگنیٹک فورس کیا ہے؟ یہ میگنیٹک پاور جی انسان کے اندر توانائی ہوتی ہے. کبھی آپ نے کسی چیز سے ہاتھ لگائے کرنٹ محسوس ہوئی ہوں گی, وہ دوسری چیزوں کے نہیں ہے, وہ ہمارے اپنی توانائی ہے. اچھا آپ نے کبھی اندھیرے میں کپڑے ایسے کپڑے جو نائلون کے یا کوئی اتارتے ہوئے کرنٹ کبھی کبھی محسوس ہوتے ہیں, یا آپ نے دیکھے ہوگے کہ کبھی آپ نے سوچا تو کسی کو کال آیا یا وہ شخص آیا, کیونکہ وہ پہلے آپ پر سوچ رہا تھا, آپ کے پاس آ رہا تھا یا پہلے آپ کو کال کر رہا تھا, آپ نے سوچ لے کیونکہ وہ کنیکٹ ہو گئے آپ دونوں اور آپ کی سوچ ایکول ہو گئے, ایک جیسا ہو گئے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک جیسا سوچ ہو انسان کا. مثلا پیار میں زیادہ تر جو ہے نا پیار محبت میں یہ ہوتی ہے, چاہے آپ کا استاد کے ساتھ پیار محبت ہو, چاہے آپ کے کسی لو ہو, کہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ اگر پیار محبت ہے, ماں باپ کے ساتھ زیادہ کنیکشن ہوتے ہیں انسان کا. اور کبھی تو ٹیچر میرے ساتھ زیادہ اسٹوڈنٹ کے اتنی ڈیپلی جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے, اتنے ڈیپلی ایک پیار محبت کا ایک رشتہ بن جاتے ہیں جو کہ ہم محسوس کرتے ہیں. اور وہ ہم جب میں یہاں سوچتا ہوں وہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں. اور وہ جب وہاں پر سوچتا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ سوچ رہا ہوں گا, اور یہ شخص جو ہے ابھی یہ تمام چیزیں یعنی ہم نے دیکھے بھی ہے, بہت سے عام سے لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں. عام سے لوگ یعنی ایچ ایم ایف اور سمدہ ہیلنگ میں تو بہت بڑی بات ہے. وہ تو 100% ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا رشتہ اس طرح قائم رکھ سکیں جسے ایک ایسے روحانی تکلم بھی کہتے ہیں یا ٹیلیپیتھک پاور بھی کہتے ہیں, کہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں, پہلے سے کنیکٹ ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں. اس پاورز کی فریکوینسیز کو بڑھانے کے لیے ایچ ایم ایف ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, پاورز کی فریکوینسیز کو بڑھانے کے لیے ایچ ایم ایف ہیلپ کرتا ہے. تو ہیومن میگنیٹک پاور جو ہے وہ ایک ایسی توانائی ہے جیسے عام میگنیٹک پاور ہے, اس طرح میگنیٹک پاور ہے, لیکن یہ اس سے ڈیفرنس ہے اس کا. اس کا یہ ڈیفرنس کیا ہے کہ میگنیٹک پاور میں تو ہم توانائی کو مقصد میں جو ہے میگنیٹ میں توانائی کھینچتا بھی اور دفع بھی کرتا ہے. یہ دو عمل ہوتے ہیں, کھینچنا اور دفع کرنا. لیکن جو ہیومن میگنیٹک پاورز ہے وہ کھینچتا بھی ہے, دفع بھی کرتے ہیں, ادھر ادھر بھی کرتے ہیں, اوپر نیچے بھی لے جاتا ہے, گھماتا بھی ہے, اس کو اوپن بھی کر دیتا ہے, اس کے اندر بھی کام کر لیتا ہے. یعنی جو ہیومن میگنیٹک پاورز ہے وہ دوسری میگنیٹک پاور سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. اچھا, جسے ہم کہتے ہیں یار بہت پرکشش شخصیت ہے, بہت توانا شخصیت ہے. کیا بات ہے یار.